وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمن برحمتك يا أرحم اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات پڑھی محمد والا وعجل فرج ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ تم دین پروردگار سے اللہ کے دین سے ہٹ کر تم نے کسی اور دین کو اختیار کر لیا یا تلاش کر رہے ہو کسی اور دین کی طرف جائیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس دین کی خصوصیت تسلیم ہے سرنڈر ہے اور یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ زمین بھی مسلمان ہے آسمان بھی مسلمان ہے سورج بھی مسلمان ہے چاند بھی مسلمان ہے ہوائیں بھی مسلمان ہیں صدائیں بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہے چرند بھی مسلمان ہے پرند بھی مسلمان ہے اور اگر نہیں ہے تو یہ غراٹ مسلمان انسان ہے کیوں نہیں ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک تو اللہ کریم کے مقابل میں آ گیا تھوڑا سا علم دیا تھا تھوڑا سا اختیار دیا تھا اسی لیے کائنات نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں یہ اختیار ہی نہیں چاہیے اختیار ہی نہیں چاہیے اس نے کہہ دیا تھا انا عرضنا علی الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملناها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ہم نے کائنات کے حوالے کرنا چاہا امانتوں کو ساری کائنات زمین بھی رک گئی آسمان بھی رک گیا سارے پہاڑیاں بھی مگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اس نے ظلم کیا اس لیے کہ امانت لینا آسان ہے امانت کو لوٹانا مشکل ہے تو کیا امانت ہے وہ امانت وہی اسلام ہے وہی اسلام ہے تسلیم ہے کیوں غرور ہے سجدہ کرتا کیوں نہیں ہے اگر نہیں کرتا تو مسلمان کیسے ہو گیا اور آج کتنی بدبختی ہے کہ ہمیں جانا پڑ رہا دروازے پر بولنا پڑ رہا چلو نماز پڑھو مسلمان کو اسلام کی طرف دعوت دینی پڑ رہی ہے نماز کی دعوت دینی پڑ رہی ہے جبکہ مسلمان کو چاہیے تھا کہ دوسرے کو بتاتے کہ سجدے میں مزہ کیا ہے لطف بندگی کیا ہے تم بتائے ہوتے دنیا کو ابھی حال ہی میں ٹونی بلیئر کی سالی مسلمان ہوئی ہے وہ بھی حرم بی بی جناب معصومہ قم میں اس نے کہا ہے کہ تم مسلمانوں نے ہمیں سجدے کی لذت سے محروم رکھا اس نے کہا ہے کہ پروسٹریشن میں جو مزہ ہے اس کو یوگا کے لیے ساری چاروں طرف سے ماشاءاللہ آج کل شور چلا ہوا ہے اپنے بھی غیر بھی ہم سے بھی کہتے مولانا یوگا بہت اچھی چیز ہے روزانہ 51 رکعت نماز پڑھو پھر یوگا کی کیا ضرورت نماز پڑھیے محمد وآل محمد حیدریال میں
ٹورنٹو سے ہیوسٹن جانا پڑتا کہیں نہ کہیں، بہرحال خدا قبول کرے. جا رہا تھا تو پلین میں ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پر ویسٹ میں جب کوئی سفر کرتا ہے زیادہ سے زیادہ اسمائل ہو گئی وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اس نے بھی کتاب بھی نکالا، میں بھی کتاب نکالا، دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی. میں نے کہا کچھ گڑبڑ ہو گئی. اترنے سے پہلے اس نے کہا I see lot of peace in your face. میں دیکھتی ہوں تمہارا چہرہ بہت مطمئن ہے. Do you do yoga? تم یوگا کرتے ہو؟ میں نے کہا I do better than yoga. میں یوگا سے بہتر کرتا ہوں. اس نے کہا Is there anything better than yoga? کہا ہاں، یوگا میں صرف پوسچرز ہیں اور ہمارے پاس ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ سے. پوسچرز کے ساتھ بھی ہم اللہ سے رکوع میں جاتے ہیں، کمر بھی سیدھی ہو رہی ہے، کمر کی تکلیف بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے پروردگار تیرے راہ میں سر چاہیے تو حاضر ہے. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. نہیں ہے کہیں لطف نہیں ہے. آپ خود دیکھیے دنیا بھر کی ادھر ادھر چکر میں جائیے لیکن 2 رکعت نماز میں جو مزہ ہے وہ لطف ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے مگر علی کا ماننے والا ضرور پڑھنا چاہیے جس کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آوازیں آتی ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دین کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے سمجھیے دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے چاہے میں زندگی گزاروں دیندار بھی بنوں. نہیں ہوتا یہ. دین ایک قلعہ ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی قلعہ ہے. جیسے یہ بوترا امام بارگاہ مجلس ہے. اگر کوئی آ کر یہاں سامنے بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے بعد پھر چیر بھان کے واپس چلے جائے پھر واپس آئے 2-4 مرتبہ کرے گا. کوئی جیالا نوجوان کہے گا یا بھیا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ، نہ آتے ہو نہ جاتے ہو. خدا بھی کہتا ہے کہ میرا دین بھی قلعہ ہے، آنا تو اندر آ جاؤ، جانا ہو تو چلے جاؤ. مرضی پہ اپنی چلنا ہو تو میرے پاس نہیں ہوگا. میرے پاس کا پہلا اصول ہے تسلیم. میرا پہلا اصول ہے الاسلام هو التسلیم. تسلیم علی. علی کے چاہنے والے سب علی کے نام سے سب کے چہرے جی کھل جاتے ہیں نا. کہ اس حقیقت میں علی کا نام ہی ایسا ہے جیسے ہم جب بیان کرتے ہی پھول پر شبنم گر جاتی ہے. جی سب کے چہرے کھل جاتے ہیں. یہ سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. یہ سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. وہ خود یہ حیدریہ یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا. یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دے. یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. نہ آگ لگانا اچھا ہے نہ آگ کو ہوا دینا اچھا ہے. نہ آگ لگانا اچھا ہے نہ آگ کو ہوا دینا اچھا ہے. لیکن دیکھیے بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. میرا مجمع رات کو دیکھیے آخری مجلس ہے. بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. اس آگ یہ ہے یہ محبت ایسی ہے. شیعہ کو محبت اہل بیت مت سکھاؤ. شیعوں کو محبت اہل بیت کے ری ایکشن کیا ہونا چاہیے سکھاؤ. محبت کے تقاضوں کو سکھاؤ. محبت کا تقاضا سجدہ,
محبت کا تقاضا روزہ، محبت کا تقاضا خمس، محبت کا تقاضا زکات، محبت کا تقاضا توحید، محبت کا تقاضا عدالت۔ اگر محبت ہے تو نماز ہے، محبت ہے تو روزہ ہے، محبت ہے تو زکات ہے۔ جیسے باڈی ہے، باڈی میں ہارٹ اگر پمپ کر رہا ہے تب آنکھ بھی کام کر رہی ہے، زبان بھی کام کر رہے ہیں، ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، سب چیز کام کر رہی ہے۔ اب ہارٹ پمپ کرتا ہے، ادھر ہارٹ بند ہوا، آنکھ ہے مگر بیکار، ہاتھ ہے مگر بیکار، سب ہے مگر بیکار۔ اگر محبت ہے تو تمہاری نمازیں بھی ہیں، تمہارے روزے بھی ہیں، تمہارے حج بھی ہے، زکات بھی ہے۔ ادھر ہارٹ رکا یعنی محبت رکی، سب ہے مگر بیکار، سب ہے مگر بیکار۔ اللہم صلی علی دین کو دین والوں سے لیجئے۔ قرآن بتاتا جی، مثال میں نے کہیں پیش کی تھی، بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیے میرا بچپنا یاد ہے، والدہ ہمارا گھر بہت بڑا، بچے بھائی بہنیں، ہمارے سبلنگز، بڑی فیملی۔ جمعے کے دن ہماری والدہ کیا کرتی تھی، کسی کو بٹن ٹاک رہی ہیں شرٹ کو، کہیں پیبند لگا رہی ہیں، کبھی کبھی دھاگا جو استعمال کرتی تھی الجھ جاتا تھا، اس کو سلجھانے کے لیے تلاش کرتی تھی کہ سرا کیا ہے۔ ہماری زندگی بھی الجھ گئی ہے، اگر سرا تلاش کر لیں گے تو حل ہو جائے گا۔ اس کا سرا ہے قرآن، جب ایک سرا مل جاتا پھر ایک دوسرا سرا جو آخر اس کا نام ہے اہل بیت۔ ان دونوں کو ملائیں گے تو زندگی ایک ڈور بنے گی، کہیں گردش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، طواف کے لیے خانہ کعبہ مل جائے گا۔ تو پہلا کام میری ذمہ داری آج، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیغمبروں نے کیا کہا؟ We are not but to deliver open message۔ ہمارا کچھ بھی کام نہیں، سیدھا سیدھا بتا دینا کہ حاصل کیا ہے، ورنہ جو ہے آپ کو میں اگر بہلاؤں تو خدا کا شکر ہے، خطابت 2 گھنٹے تک آپ نعرے لگائیں گے، لیکن کہیں حقیقت نہیں۔ دین نے نہیں سکھایا، دین نے سکھایا کہ اصل بتاؤ۔ یہ جو رات کو 11 بجے اتنا مجمع آیا باقری، تو نے کیا کیا تھا؟ روز قیامت اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا تھا؟ حسین کے نام پہ آئے تھے، تو نے اپنی لفاظی کی، حسین نے جو کہا تھا وہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ ذمہ داری کی جگہ ہے، یہ رسالت کی جگہ ہے، یہ جگہ میری جگہ نہیں ہے، پیغمبروں کی جگہ ہے۔ تو پہلا کام کیجئے میری بہنوں، میرے بھائی، ہمارے پرابلم کو سالو۔ کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میرا دین اسلام ہے؟ اگر میرا دین اسلام ہو، یہ میرا موضوع تھا نا بھائی، کیا میرا دین اسلام ہے؟ تو اس دین پر پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزانہ 10 آیتیں۔ ٹی وی کے بند کرو، ہالی ووڈ سے دور رہو، تمہارا گھر اچھا رہے گا۔ یہ 3 ووڈ سے دور رہو۔ حاجی بھی جا کر کے 3 کو مارتا ہے کنکریاں، یہ بڑے خطرناک ہیں بھائی جی، مارتا جاتا، چھوٹا بھی ہے، منجلا بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ دیکھیے، نہ صرف وہاں کنکریاں ماری ہے، واپس بھی لائیے ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی، تو کیا کرنا چاہیے؟ پلین پیپر، میں نے دونوں مجلسوں میں خواہش کی، آپ سے بھی خواہش کرتا ہوں، بوتراب کی آرگنائزیشن سے بھی، جو کرتا دھرتا ہے، ذمہ داریوں کو صرف نماز پڑھا کر کے بھیجیے نہیں، نماز کو اسٹیبلش کیجیے۔ اقیم الصلاۃ، اسلام نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز کے قیام کا حکم دیا ہے۔ میں آپ سے عزاداروں سے گزارش کرتا ہوں، اسٹیبلش کیجئے سنڈے مدرسہ کم از کم۔ افسوس ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں سنڈے کی چکر ہے، جمعے کی چکر نہیں، بہرحال ہے۔ سنڈے مدرسہ کم از کم لے جائیے، آئیے ہمارے پاس مغرب زمین میں، پورے یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے، آسٹریلیا میں جائیے، اپنے مومنین اپنے بچوں کو 50-50 60-60 70-70 100-100 کلومیٹر لے جاتے ہیں بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے،
تو کیا ہو گیا؟ جب سسٹم ہی نہیں ہے تو ہم پر کوئی بھی حکومت کر سکتا ہے، جب سسٹم بن جائے گا تو دین حکومت کرنے لگے گا۔ جب دین حکومت کرے گا تو کوئی ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف 3 دن کے شیعہ نہ بنو، یا عشرے کے شیعہ نہ بنو، عشرے کے مسلمان نہ بنو۔ حسین کو شیعوں میں محدود نہ کرو۔ حسین ہے یونیورسل حقیقت کا نام، آفاقیت کا نام۔ حسین کسی قوم و قبیلے کا نام نہیں ہے۔ پانچ سال کے بچے سے شروع کیجئے، اگر کریکولم چاہیے تو ہمارے پاس تیار ہے، لے جائیے، یہاں بھی موجود ہیں۔ پوری مساجد سے، برادران اہل سنت سے بھی گزارش ہے، اپنی مسجدوں میں شروع کریں۔ مسجدوں کو نماز پڑھا کے ختم نہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ کس طرح سے؟ تعلیم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ جب تعلیم ہوگی تو پھر قتل و غارت نہیں ہوگا، کسی کا پرس نہیں چھینا جائے گا، کسی کا فون نہیں چھینا جائے گا۔ دنیا چھینتی چلی جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں کیا کریں؟ اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، بنیادوں کو تلاش کرو، ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری قوم بھی تباہ ہو جائے گی۔ کوشش کریں، دین کو سمجھیں اچھی طرح سے، دین کو مذاق نہ بنائیں، دین کو سیکنڈری نہ بنائیں۔ جمعہ آ گیا تو مسلمان ہو گئے، محرم آ گیا تو مسلمان ہو گئے، نہ، پوری زندگی پہ محیط ہے دین۔ دین ہماری زندگی سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت۔ چلیے ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو۔ جی قرآن ہے نا بھائی، نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو۔ قرآن کبھی کبھی سمپل بات کرتا ہے، لیکن وہ سمپل نہیں ہوتی، بہت ڈیپ ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو یہ مواقیت ہیں، وقت کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہے چاند کے 4 کوارٹرز ہیں، 4 کوارٹرز ہیں چاند کے، فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، فورتھ کوارٹر، ٹھیک۔ 2 کوارٹر میں جاتا جاتا بڑا 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر گھٹنے لگتا ہے۔ کتنی حیات ہے چاند کی؟ 28 دن کی، اسی لیے 7 حصوں میں تقسیم ہوا۔ جو ہفتے کے 7 دن بنائے گئے چاند سے بنائے گئے، قرآن نے کہا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتکم من ظہورہا، گھروں کو پیچھے سے داخل مت ہو جاؤ۔ مالک کی چھوٹی چیز ہے، ہر ایک کو معلوم گھر کو دروازے سے جانا چاہیے۔ ادخلوا البیوت من ابوابہا، گھروں کو پیچھے سے مت آؤ، گھروں کو داخل ہونا تو سامنے سے دروازے سے آؤ۔ مالک اتنا بڑا تو یہ چھوٹی بات کہ یہ گھر گھر نہیں ہے، کچھ اور بات ہے۔ علم بھی تو ایک گھر ہے، اس کو دروازے سے آؤ تو پہنچ پاؤ گے، ورنہ تم بھٹکتے رہو گے، چور کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی علم بھی تو گھر ہے۔ ارے بھیا یہ چکر ہے 4 5 5 10 10 مجتہدین، چلو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کیا کرو؟ ایک تقلید کی ضرورت ہی نہیں، یہ چکر کیوں پڑھو بھائی؟ 5 10 کیوں ہو گئے یار؟ اسلام ایک ہے، مجتہدین کتنے ہو گئے؟ مجتہدین دوسرا دین نہیں پیش کر رہے ہیں، اسپیشلائزیشن پیش کر رہے ہیں۔ 90% چیزیں ایک ہی ہیں، 10% میں ڈیفرنسز ہیں۔ مثلا ہوا کے دوش پر چلنے والا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ نہ قرآن میں کہیں حکم نظر آتا ہے، نہ حدیث میں کہیں نظر آتا ہے۔ تو اگر کیا کرے تو کیا کرے؟ آپ کو تو پتا نہیں، کس کے پاس جائیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں کسی کے پاس نہیں، سب چکر میں پڑو ہی نہیں، تقلید ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ نہیں بھائی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ جانتے ہیں؟ بے کیسے شروع ہوتا ہے؟ نہیں جانتے۔
بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ خود ہی گولی کھا لو. ارے بھائی حیات کا مسئلہ ہے. تو تمہاری فطرت کہتی ہے کہ ادھر بیمار ہوا تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. گھر بنانا ہے تو پہلے مجھے آرکیٹیکچر کے پاس جانا ہے, انجینئر کے پاس جانا ہے. خود ہی بنا لو, خود ہی اسکیچز بناؤ. کہ نہیں ہوں میں آرکیٹیکچر, نہیں ہو تو جاؤ آرکیٹیکچر کے پاس. دنیا کے ہر مسئلے میں کنسلٹ کرتے ہو, جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو خود مجتہد بن جاتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم تقلید نہیں کرتے. میں نے بتایا تھا اس کے پیچھے کوئی اور ہے ہاتھ, اس کے پیچھے ہے زائونزم. بیدار ہو جائیے. جانتا ہے کہ شیعوں کی کامیابی تقلید ہے کہ اس کو جڑ سے مارو. ارے تم کیا مار سکو گے؟ جس دن ہمارا جوان بیدار ہو جائے گا تم کو پہچان لے گا. کہاں سے پہچان لے گا؟ مجلس حسین سے سیکھ کے اٹھے گا, پھر کہے گا مارک بار اسرائیل. جی جی سمجھ میں آتی نہیں بات کو سمجھیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. گاڑی خراب ہوئی, موٹر سائیکل چلا رہا ہے سب ماشاءاللہ, جوان بچے موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہی ماشاءاللہ معلوم ہوتا کہ پورا پاور آ گیا. جی گاڑی خراب ہو گئی, لے لو اسپانر, لے لو کنٹین پلیئر, لے لو اسکرو ڈرائیور, کھولو. کہ نہیں معلوم ہے مولانا. نہیں معلوم تو کیا ہو, کچھ تو کہیں تو پہنچے گی. کھولنے میں کیا ہوگا؟ کھول تو سکوں گا, پھر بند کرنا نہیں آئے گا. تمہاری موٹر نہیں کھول کے بند کر سکتے تو دین کو کھول کے بند کہاں سے کر سکتے ہو؟ تو چاہیے کوئی مجتہد چاہیے. تو اپنی ذمہ داری سے بھاگیے نہیں, دین نے سکھایا نہیں ہے اس طرح سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو. سیدھی سیدھی بات, کنسلٹیشن فرم. میں ایک 10 مجلسیں تیار کر رہا ہوں. تقلید صرف غیبت امام کے بعد نہیں شروع ہوئی ہے, امام کے زمانے میں بھی تقلید تھی. یہ لیجئے آیا تھا آخری آگے جال کے چلا گیا بم. میں نے 10 مجلسیں تیار کر رہا ہوں, ریسرچ میں انشاءاللہ تقریباً بہت جلد کہیں نہ کہیں پڑھیں گے, دیکھیں آن لائن موجود ہوگی, سنیے. تقلید اماموں کے زمانے میں موجود تھی. کیسے؟ چھٹے امام کے پاس کوئی کوفے سے آتا تھا, مولا کہتے تم آئے کیوں؟ کوفے سے مدینے تک آنے کی ضرورت کیوں تھی؟ مولا کیا کرتا؟ کہ میرا ہشام وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, اس سے پوچھ لیتے. بات پڑھیے محمد والے محمد. جی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب جانے لگا, ٹارچرز ہونے لگے اسلام کی ابتدا میں, قتل ہونے لگا, پہلا شہید یاسر, پہلی شہیدہ سمیہ. اچھا نام ہے, بچے کو دیجیے. شہیدہ, پہلی شہیدہ اسلام کی سمیہ, شوہر یاسر, زوجہ سمیہ. کیا کہنے دونوں شہید. اے ہے, اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایکول ہو جائیں تو وہاں بھی دونوں ایک جگہ رہیں گے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, یہاں بھی ستائی وہاں بھی ستائے گی. اس کو دیندار ہی نہ بناؤ. ہم نماز پڑھیں, ہم تقویٰ, ہم پرہیزگاری, کیوں بھائی اس کو بھی تو سکھاؤ. نہیں مولانا سکھائیں گے تو پھر وہاں چپکے گی. ایک صاحب جنت سے بھاگ رہے تھے, فرشتوں نے پکڑا, کیوں بھاگ رہے ہو؟ سب لوگ جنت کی طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی اطلاع ملی ہے میری بیوی کا انتقال ہوا, لوگ دعا کر رہے ہیں مرحومہ کو جنت نصیب کرے. یہ خود غرض مرد ہے میری بہنوں, سنو, خود غرض ہے مرد. قبل اس کے کہ شوہر شب کی نماز کو کھڑا ہو جائے, تم کھڑی ہو جاؤ. یا اللہ یا اللہ, یہ توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے رسول اللہ نے شادی کے بعد سوال جو کیا ہے, دم چاہیے سوال کرنے کا. میرا بھی داماد آ چکے ہیں, میں داماد سے سوال نہیں کر سکتا. جی کیا سوال کیا؟ مولا علی سے سیم سوال فاطمہ زہرا سے. مولا علی سے پوچھا بتا, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ مائی ڈاٹر, کیسی تھی, کیسی ہے میری بیٹی. کس میں دم ہے یہ سوال کرنے میں؟ جی
میری کیسی بیٹی، میری بیٹی کو کیسی پایا؟ مولا نے کہا بہترین ساتھی اللہ کی عبادت میں۔ اس کے بعد وہی سوال فاطمہ زہرا سے پوچھا، بیٹی تم نے شوہر کو کیسا پایا؟ کہ بہترین ساتھی اللہ کی طرف بڑھنے میں۔ شہزادی اور فاطمہ زہرا دونوں مل کر جب کمرے میں پہنچے، فاطمہ نے، شہزادی نے کہا یا علی تم بھی چاہتے تھے مجھ سے شادی کرو، میں بھی چاہتی تھی تم سے شادی کرو، اللہ نے یہ نعمت دے دی، چلو آج اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ جب یہ تقویٰ ہے نتیجہ حسن و حسین نہ ہو تو کیا ہو؟ آواز بڑھیے محمد وال محمد پر۔ حیدری علی۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک چین ہوگی، چین ہوگی، چین ہوگی، چین، چین کے معنی کنیکشن ہوگا۔ جائیے اس کو تلاش کیجیے، انہوں نے کہا اس کے پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، تب پتا چلے گا یہ غلط کہاں سے آ رہا ہے۔ غلط آئے گا تو غلط کون کی جگہ سے، رانگ کی جگہ سے ہی آئے گا۔ صحیح کہاں سے آئے گا؟ صحیح کی جگہ سے آئے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا علم اگر قرآن تک منتہی نہیں ہوتا علم ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن تک کنیکٹ نہیں ہوتا نالج، وہ قرآن تک جو کنیکٹ نہیں ہوا وہ نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ خدا سلامت رکھے آپ لوگ۔ 11 بجے رات کے بعد ہے، اتنی رات کو یہ باتیں سننا، ہضم کیجئے، کوشش کیجئے کہ دین کو اگر سمجھنا ہو تو سنی سنائی پہ مت جائیے۔ ماشاءاللہ کتاب رکھیے، 2-4 کتابیں خریدیے، بچپن شروع سے شروع کیجئے، کلمے سے شروع کیجئے، ابتدا وضو کی شرائط سے شروع کیجئے، اس کے بعد وضو کی شرائط کے بعد نواقض وضو سے شروع کیجئے، معلوم کیجئے کہ دین کیا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائیے، یہ قیام کیوں ہے، یہ رکوع کیوں ہے، یہ سجدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تفکر الساعہ افضل من عبادت سنہ، 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دین ہے بھائی، دینداری ہے، دین نے سکھایا ہمیں، تو اپنی طرف سے مت بولیے کیا میرا دین اسلام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پوچھو نہیں جانتے تو اس سے۔ دیکھیے جب رسول اللہ نے دیکھا قتل و غارت ہو رہا ہے تو رسول اللہ نے حضرت جعفر کو ہیڈ بنایا، کہا جاؤ ایتھوپیا کو جاؤ، حبش کو جاؤ، وہاں پر ایک بادشاہ ذرا سا مومن صفت ہے، اس کے پاس جاؤ، تم سیکیورٹی ہوگی تمہارے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا ہے یہی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں ہم لوگ کہیں چلے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ڈکلیئر کرتے ہیں ریفیوجی، تو یہ لوگ بھی ریفیوجی گئے۔ جاتے جاتے پورا جو مجمع تھا، 7 حضرت جعفر کے جو 7 تھے، ان کو رسول اللہ نے کہا جو جعفر بولے سننا۔ اے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ کے زمانے سے تقلید ہے، کہاں بھاگو گے؟ سوال بڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ ہر دور میں ایسے ہمارے پاس سووں قصے ہیں، تو اگر نہیں معلوم ہے تو بڑے سے پوچھیں۔ تو بعض لوگوں نے کتاب لکھا ہے، ہم لوگ ایک چیز واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں، کتاب کا بھی نام بھی بڑا بڑا، موٹی موٹی کتاب، جن کو بسم اللہ کی شرح نہیں معلوم وہ مجتہدین کی تنقید کر رہے ہیں۔ انقلاب ہونے کے بعد، اسلامی جمہوری انقلاب کے بعد، ٹائمز آف نیو یارک منتھلی جو میگزین ہے، اس میں ایک تصویر چھپی 1 مہینے میں، وہ آج بھی تک بھی یاد، اگر آپ آن لائن جائیں تو شاید مل بھی جائے، مین آف دی ایئر، امام خمینی کی صورت تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا مین آف دی ایئر، ایک آدمی جو سال پر چھا گیا، مین آف دی ایئر نہیں بھائی، صدیوں پہ چھایا، اس لیے کہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، دین کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اپنی بات بولتا تو چھاتا نہیں تھا، وہ دین کی بات بولا ہے، مین آف دی ایئر۔ اس میں پورے آرٹیکلز شیعوں سے متعلق تھے، تقلید، اجتہاد، سب پورے کے پورے۔ ایک آرٹیکل تھا مجتہد کو اگر سمجھنا ہو تو 20 سبجیکٹ میں PhD ہو تو مجتہد ہوتا ہے،
20 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہو تو مجتہد ہوتا ہے. یہ کون ہے جس کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ مجتہدین پہ تنقید کرتا ہے, خوبصورت بڑی بڑی کتابیں چھاپ رہا ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تحقیق کرو, چین لنک کہیں اور نہ مل جائے. بہت بڑی محمد والے محمد پر. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ بولے محمد صلوات اللہ. حیدریہ جی دیکھیے بہت اچھی طرح سے مذاق مت بنائیے, دین کو مذاق مت بنائیے پلیز. دین اصل اٹل اصولوں کا نام ہے. مولا نے خطبے میں فرمایا ہے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں دین کے اصولوں سے متعلق, ام انزل اللہ دین ناقصا, کیا خدا نے ناقص دین نازل کیا ہے جو یہ پورا کر رہے ہیں؟ انکمپلیٹ ہے. لیکن وہاں پر اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین ہمارا ناقص نہیں ہے, کامل غدیری دین لیجئے, اگر ہٹیے تو پھر در بدر پھریے گا, اگر ہٹ جاؤ تو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑے گا. دین کچھ ایسا بات نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ مولانا حل بتائیے. حل یہی ہے ہر مسجد میں, ہر امام بارگاہ میں درسیات شروع کریں. بچے کو تو بنا دیا سب کچھ, اگر کچھ نہیں آتا تو دین ہی نہیں آتا. والد کا انتقال ہوا, ڈاکٹر ہے بیٹا, انجینئر ہے, پروگرام آ رہا ہے, قرآن نہیں پڑھ سکتا, کرایہ دار کو بلاؤ یاسین پڑھوانے کے لیے. اور میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے ٹیوٹر آئے, سائنس پڑھانے کے لیے ٹیوٹر آئے. کتنی تنخواہ اس کی کا؟ 2000 روپے, 5000 روپے, 10,000 روپے. اچھا قرآن پڑھانے والے کے لیے کتنا ہے؟ تو پھر دین کہاں سے ملے گا, کیسا ملے گا؟ اچھا شادی ہوئی بیٹی کی شادی ہوئی, پیچھے اسٹیج سجا کتنے ہزار کا 25,000 30,000 لاکھ روپے کا اسٹیج سجا, مولوی کو تحفہ ملا 1000. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی بے وقوفی ہے جو حلال کر رہا ہے. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ڈپارٹمنٹ ٹھیک کیجئے, میں کہہ رہا ہوں کہ توازن, میٹیریلسٹک ورلڈ اور اسپرچولیٹی کو ہم نے کیا توازن دیا ہے. تو جگہ قرآن دیکھیے کس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے, امام حسین کی مجلس میں, اپنے بیٹے کو, آپ کے بیٹے کو استاد نے سورہ الحم کی تعلیم دی. مولا نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی, کسی نے کہا مولا صرف الحم سکھایا ہے, کہ جو وہ دیا ہے کوئی دے نہیں سکتا. مولا کے بیٹے کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں تربیت دے رہے تھے جو دین سکھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یا علی ہیں میرے ساتھ آپ لوگ غور کیجئے. کیا میرا دین اسلام ہے؟ میری صبح اسلام نہیں, میری شام اسلامی نہیں, میرا کھانا اسلامی نہیں, میرا سونا اسلامی نہیں. اسلام کہتا ہے جلدی سو جاؤ. پاکستان میں مومنین کہتے ہیں 12 سے پہلے یہاں کوئی سوتا ہی نہیں مولانا. اسلام کہتا ہے عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ. یہاں تک کہ اشعار کے لیے مکروہ ہے, اشعار فضائل کے نہیں, کوئی اشعار میں مت پڑھو اس لیے کہ کہیں صبح نہ اٹھ جائے. اچھا کس نے لے لیا؟ مغرب میں پوری جگہ جائیے, ویک ڈیز میں 9 بجے پورے لائٹ بند,
5 بجے سب اٹھ جاتے ہیں، لا مولا علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان، علی علی علی، کیا کریں کیا کریں، علی علی کہتے رہیں۔ مولا نے فرمایا یا بنی، اے میرے بچوں، اللہ 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 علیکم بالقرآن، قرآن 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 ہمیشہ تمہارے سامنے رہے۔ کیا کہا مولا نے؟ مولا فرماتے ہیں لا تسبقکم الی عمل بہ احد غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو اس پر عمل کر کے غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ اسلام کہتا جلدی سو جلدی اٹھو۔ مسلمان اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں 12 سے پہلے سوتے نہیں، صبح 10 سے پہلے اٹھتے نہیں۔ وہاں ویسٹرن کنٹری میں پہلا اٹھنے والا وہ، جلدی سونے والا وہ۔ اسلام اس نے لے لیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ چائنا گیا تھا میں، چائنا میں دیکھا عجیب و غریب، وہاں پر راستے صاف، کلین، بسیں، ٹرینیں، باتیں، ان کے لہجے، ان کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ۔ کانٹون فیئر میں گئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے اصول ہمارے یہ لوگ لے لیے ہیں اور ہم لکیر کے فقیر رہ گئے۔ نہ ہماری ٹرینیں اچھی اور بولے تو سنتے بھی نہیں۔ ARY والوں نے یہیں پہ ریکارڈ کیا تھا نا ابھی مجلس کو۔ تو مسلمان تھے تو امانت داری کرتے، پوری مجلس ریلے کرتے۔ شرمندگی کیوں ہے حق بات سننے میں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ایک گھنٹے کی مجلس کو 20 منٹ کی مجلس سناتے ہو تو معلومات نہیں کر سکے، سنا نہیں سکے۔ جرأت چاہیے حق سننے کے لیے بھی، حق بولنے کے لیے بھی۔ سن بھی نہیں سکتے، جب سن نہیں سکتے تو تم چل کیا سکو گے؟ جب یہ خوف طاری ہے ہم لوگوں پر کہ مارکیٹ میں جاتا ہی ہے نا، ہم لوگ مولانا ہم کیا کریں ہم کیا کریں؟ میں نے کہیں کہا ہے، آپ لوگوں سے بھی اگر نہیں کہا پھر ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں جتنے غیر شرعی پروگرام آتے ہیں، جیسے ہی اسکرین پر آئے فوراً بند کر دیجئے۔ اب آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا ہوں یہاں پر۔ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے؟ مثلا اگر کوئی پروگرام کو اسیس کرنا ہو کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ وہاں کمپیوٹر لگا ہوا ہے جی۔ جیسے ہی کوئی پروگرام چالو ہوا، کمپیوٹر چالو ہوتا ہے، 1 آدمی کھولا، 2 آدمی کھولا، 3 کھولے، 10 کھولے، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، اسی کے حساب سے کہتے ہیں اس کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ ان کے ہاتھ میں پاور نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے۔ آپ کو بیدار کیٹ واک اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ دکھاتے ہی رہیں گے۔ جب کیٹ واک چلے، میری بہن کو چاہیے بند کر دے، مسلمان کو چاہیے بند کر دے۔ بم سے ختم نہیں ہوتا، آپ کے عمل سے ختم ہوتا ہے، آپ کی بیداری سے ختم ہوتا ہے۔ 10 سال پہلے میں نے محفل مرتضیٰ میں کہا تھا، یہاں پر ایک KFC میں بم پھٹا تھا۔ کیوں بم پھٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں بم ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر باہر کی کمپنیوں کو بند کرنا ہی ہے، ایک دن KFC نہ جاؤ تو سب بند کر دیں گے، ارے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا علم کا بم قوی ہے بنسبت اس بم کے۔ اللہم صل علی الا ترون بالامر بالمعروف الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يعمل به، مولا امام حسین۔ اللہ ترونت، کیا تم نہیں دیکھتے امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو لقاء پروردگار کی تمنا کرنا چاہیے، ملاقات پروردگار۔ کربلا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔
خمس صلات ہے کربلا. آج اسی محفل سے اسی مجلس سے وعدہ کر کے جائیے. حسین آواز دے رہا ہے حل من ناصر کہیے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین یعنی میری بکی یا لبیک حسین کے معنی کیا ہے؟ اگر میری بہن بول رہی ہے چادر پہنوں گی یہاں سے، بے نمازی یہ بول رہا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤں گا، لبیک یا حسین زبانی نہیں ہے، اتارنا ہے جسم میں، وجود میں اتارنا ہے. یہاں سے وعدہ کر کے جائی. اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، مالک غلطی کی. آج معلوم ہو گیا کہ کتنی اہمیت ہے کہ حسین سر کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک کہ سجدے میں نہیں گیا. جو حسین سجدے میں گیا اس کا ماننے والا سجدہ نہ کرے، نماز کو نہیں ترک کروں گا. یا یہ ہے حل من ناصرین کے جواب میں لبیک یا حسین نماز نہیں چھوڑوں گا. جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو وقت پہ پڑھوں گا. ادھر اللہ اکبر، اللہ اکبر بھی آج کل دیر ہو رہی ہے. جیسے آج کل 12:22 پر اول وقت نماز ظہر ہے، مگر مسجدوں میں چونکہ جماعت کا مسئلہ ہے وہ لوگ دیر سے کرتے ہیں. اگر آپ آفس میں ہیں وہیں پہ مصلی بچھا دیجئے، بتائیے کہ اللہ اکبر ہے، میرا کام اکبر نہیں ہے. لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ یہی ہے. الا ترون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يعمل به. تم نہیں دیکھتے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر عمل نہیں ہو رہا ہے، عمل نہیں. مولا امام حسین کی جلن نہیں کر رہا ہے کوئی عمل. کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میرا دین اسلام ہے؟ میں عمل ہی نہیں کر رہا ہوں. امام حسین کر نہیں عمل کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ مجلس حسین میں آ کر کے آنکھ رگڑنا چاہیے. مولا اٹھا دیجئے، بہت کمزور ہوں، یا حر کی طرح بلا لیجئے. جی بلا لیجئے حر کی طرح، تاکہ پھر مجھے زندگی ملے. میرے مومنین بھائیوں بہنوں، ہمارے پاس بڑا ذخیرہ ہم نے کیپٹل لگا دیا ہے. جملہ بہت خطرناک کہہ رہا ہوں میں. حسین سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا کیپٹل حسین تھا. حسین ہم نے اسلام کے لیے لگا دیا ہے. اگر حسین ہم نے اسلام کے لیے لگا دیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیپٹل میں گھاٹا آ جائے. اگر حسین کیپٹل ہے، سرمایہ پورا حسین ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. آپ نے امر بالمعروف کیا. اگر بہن آپ کی بے حجاب پھر رہی ہے تو کہیے بہن حرام ہے. بالوں کا چھپانا واجب ہے. بتائیے. نماز نہیں پڑھ رہا بیٹا تو کہیے بیٹا نماز پڑھو. یہ گھر کا اصول، اس شیلٹر کا اصول یہی ہے کہ بے نمازی کو یہاں جگہ نہیں ملتی. بیدار کیجئے. حسینی ہیں ہم. اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو اسے کہیے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے. اے حسین تجھ پر ہزاروں جانیں قربان. تیرے پاس کتنی اہمیت تھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی. تو نے کہا علی اکبر لے لے، عباس بھی لے لے، مسلم بھی لے لے، پورے چاہنے والے لے لے، مگر میں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں. سب کچھ لے لے مگر اس کو زندگی مل جائے. اسی لیے سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. شب عاشور آ گئی. شب عاشور کتنی تیزی سے گزر گیا عاشورہ. ابھی کچھ سیکھنے نہیں پائے تھے، اس بی بی کو پرسا بھی نہیں دینے پائے تھے.
کہاں پر ہے شہزادی نہیں معلوم. دیکھیے پہلو میں ہو تو خدایا ہمارا پہلو اتنا قوی کر دے کہ ہمارے آنسو اس کے رومال میں چلے جائیں تو ہماری معراج ہے. اے شہزادی آ گئی ہے آواز در میں آ گئی، اس لیے آ گئی کہ میرا حسین نے سب کچھ دے دیا اسلام کے لیے. میں سننا چاہتی ہوں تم بھی اسلام دلا رہے ہو یا کچھ اور دے رہے ہو؟ سب سے مشکل ترین کربلا میں مرحلہ کیا تھا؟ سب سے مشکل ترین مرحلہ کربلا میں امام حسین جب سب کچھ ختم ہو گیا آخری رخصت کے لیے داخل ہوئے خیمے میں. ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس عقیدہ ہے ہر امام جانے سے پہلے امام کو انٹروڈیوس کرتا، آفس آف دی امامت حوالے کرتا ہے. جس عالم میں حسین نے حوالے کیا ہے جس عالم میں سید سجاد نے لیا ہے، کسی نے نہیں. سید سجاد کہہ رہے میرا بابا آیا، میں نے دیکھا ایک سفید طائر ہے جو سرانے بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی شانہ ہلا آنکھیں کھولی میں نے پوچھا بابا یہ کیا عالم ہے؟ چچا نہیں ہے. مولا حسین نے کہا قد قتل، مارے گئے مارے گئے مارے گئے. تو بھیا علی اکبر قد قتل، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. کل کا دن بھی سب جگہ پر امن رہے، مسلمان مومن کی جان مال آبرو باقی رہے. بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، اپنے گلوں کو کاٹنے کے بجائے تمہارے دشمن کو تلاش کرو. تمہارا سب سے بڑا دشمن دیکھو فلسطین آج جل رہا ہے، روزانہ گھر لوٹ رہے ہیں. وہاں جاؤ، وہاں کچھ کام کرو. اپنے مسلمانوں کے خلاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے بھائی کسی کے خدا نہ خواستہ جوان مر جائے تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں فوراً باپ سے نہ کہو تیرا جوان مر گیا، اس لیے کہ اس کے ذہن پر اثر ہوگا. آہستہ آہستہ خبر دو. اللہ رے کربلا میں نے نہیں دیکھا. سید سجاد نے پوچھا علی اکبر، حسین نے کہا مارے گئے. اب سمجھ گئے مولا اب سوال پوچھتا جائے گا. ایک جملے میں پورے مسائل بیان کر دیے. بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں. مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے میرے لال. میں بھی جا رہا ہوں، یہ امامت تیرے حوالے ہے. جب پلٹ کر مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا. اشیاتی مائن شریف تمہت بلفت قرونی، جب کبھی پانی پینا اب پانی میں بعض وقت سوچتا ہوں مزہ کیا رہا پانی میں. جب بھی گلاس میں پانی ڈالا شیعتی مائن شریف تھا. جب بھی پانی پینا مولا تو پیاسا چلا گیا، ہم پانی پی رہے ہیں. وہ بھی روزے عاشور بھی پینا پڑتا ہے، حیات کے لیے ضروری ہے، مگر تو پیاسا رہا. اجرکم علی اللہ. علامہ مجلسی علیہ رحمہ بڑے مجدد شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ بہت بزنس مین بھی تھے، عالم بھی تھے. شب جمعہ کو گھر والوں کو مزدوروں سب کو جمع کرتے تھے، مسائل پڑھتے تھے، کوئی نہ کوئی مسائل، 2-4 جملے. اچھی برکت ہے. آج کل آن لائن بھی موجود ہے، کوئی مجلس سن لیا کرے، پورے گھر والے مل کے ٹی وی وغیرہ بند کریں، کوئی مجلس سنے ہر شب جمعہ، بہترین چیز. ایک شام شب جمعہ مجھے بی بی نے کہا مجلسی آئندہ شب جمعہ جب آئے تو میرے بیٹے کی رخصتی پڑھو.
مجلسی کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا پریشان ہو گیا، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، نہیں پوچھا بی بی نے، عباس کے شانے قلم ہو گئے، نہیں پوچھا بی بی نے، یہ رخصتی کیوں؟ تب سمجھے 200 بچے گھیرے میں ڈالے ہوئے، 80 عورتیں پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ان سب کو چھڑا کر اللہ کی طرف جانا۔ سب لوگ حسین کی طرف دیکھ رہے تھے، سب لوگ حسین کی طرف دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ صبح سے جو آتا تھا واپس نہیں آتا تھا، اب آخری سہارا جا رہا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ امام نے یہاں پر خوف اور رجا کی تعبیر کی، عجیب و غریب بات ہے، ان کو ہوپ بھی دلانا ہے، ان کو ریالٹی سے بھی واقف کرانا ہے، اس حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ پر کیا ریالٹی ہے۔ پہلا جملہ کہا کل سے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کل سے مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یا نا سکینہ تماچے لگیں گے، بہن بازوؤں میں رسی آئے گی، تیار رہنا۔ اب دوسرا امیدواری بھی دلانی تھی، گھبرانا بھی نہیں، تم لوگ پلٹ کر جاؤ گی نانا کے پاس، میرا سلام کہنا نانا کو، بتا دینا امت نے ہمیں کیا تحفہ دیا ہے، خدا حافظ۔ جاتے جاتے حسین رکے، ہاں 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 بہن ذرا وہ ہمارے پرانے تبرکات لا دو۔ ماں کا صندوق آیا، حسین نے کرتا نکالا، کرتا پہنا، چاک کیا، زینب سمجھ گئی اب یہ آخری رخصت ہے، اب پلٹ کر نہیں آئے گا۔ ماں جائے بیٹھ جائیے، حسین بیٹھ گئے، گلے کا بوسہ لیا، کہ بہن یہ کیا ہے، کہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے چھری۔ اجرکم علی اللہ۔ جو جملہ مولانا جو شعر پڑھے ہیں عجیب و شعر ہیں، پورا خلاصہ کربلا، برادران اہل سنت کے لیے بہترین چیز، سب کے لیے، سارے انسانیت کے لیے پوری شہادت کا فلسفہ اس میں۔ مولانا نے جب چاروں طرف دیکھا تو شعر پڑھا، ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگارا میں نے کائنات کو چھوڑ دیا ہے تیری محبت میں، مالک سب کو چھوڑ رہا ہوں، سکینہ مجھے بہت پسند ہے، ربا مجھے بہت پسند ہے، بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتا، مگر مالک تیری محبت میں سب کو الگ کر رہا ہوں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگارا میرے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ حسین باہر آئے، حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا رائٹر ہے، وہ کہتا میں غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی پردہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، آخر حسین نکلے، ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا، کوہرام مچا ہوا تھا، ہائے حسین باہر آئے، ونظر یمینا وشمالا یا ابطال الصفا وفرسان الحیجا، دانی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اے میرے شیرو، صبح سے جو بھی تھا مولا خدمت میں ہے، سائے کی طرح سب موجود ہوتے تھے، کہاں چلے گئے میرے شیرو؟ پکارا حسین نے، حبیب تم کہاں ہو، مسلم تم کہاں ہو؟ زینب سمجھ گئی بھائی اکیلا ہے، گھوڑے پر کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، آگے بڑھی، ماں جائے میں سوار کرتی ہوں۔ حسین گھوڑے پر تشریف فرما ہے،
زین کو ایک مرتبہ قصا مہار ہاتھ میں لی، چل۔ زلجنا آگے بڑھتا نہیں ہے، کہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہے تو بہت وفادار ہے، ہمارے ساتھ پیاسا ہے، کتنی وفاداری، بس آخری خدمت ہے، چل۔ چاہتا نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ تھپکی دی، چلو چلو۔ ایک مرتبہ بے زبان نے پیروں کی طرف بتا دیا۔ خدا کسی باپ کو اگر آپ کی بیٹی کبھی کبھی یہ کہہ دے بابو آج آفس مت جائیے، آپ کہیں گے آج تو میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھا 4 سالہ بچی کہہ رہی ہے زلجنا ارے صبح سے جو گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ یہ بڑا مرحلہ کھٹین مرحلہ ہے۔ بیٹی تم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، کہ بابا اتر جائیے اتر جائیے۔ حسین اتر گئے، کہ بابا بیٹھ جائیے بیٹھ گئے، کہ لیٹ جائیے لیٹ جائیے۔ حسین لیٹ گئے، سینے پر بچی مولا تشفی کے جملے کہنے لگے، یہ سینہ ملنے والا نہیں، اب ذرا ابو بھی اماں کے پاس رہنا۔ کہتے کہتے بیٹی اب میرے بعد یتیموں جیسی زندگی بسر کرو۔ سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا بابا غربت میں مر۔ اجرکم اجرکم اللہ۔ بابا جائیے، خدا حافظ، جائیے جائیے۔ حسین آگے بڑھے، میرے پاس دم نہیں ہے۔ زلجنا پر سوار قریب پہنچے۔ من عرفنی فقد عرفہ، چند خطبے انشاء فرمائے مولا نے کربلا میں۔ جنگ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، اب بھی مہلت ہے، چلے جاؤ واپس۔ اب بھی مہلت ہے۔ مولا پورا گھر لوٹ گیا، پورا گھر ختم ہو گیا، اب کیسی مہلت کا؟ یہی تو ہے، اگر اب بھی یہ بیدار ہو جائیں تو یہ تیار ہے۔ پہچانو میں کس کو، کس کے خلاف جا رہے ہیں، پہچانو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ من عرفنی فقد عرفہ، جو مجھے جانتا وہ جانتا، جو نہیں جانتا سن لے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا پیارا ہوں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے تلوار نکالی، حملہ شروع ہوا۔ جس طرف جاتے تھے تلوار سے سر کٹ کٹ کے گرتے تھے۔ کیا نہ جانے کیا دل میں آیا، ایک مرتبہ ایڑ لگاتے ہوئے شط فرات کے قریب عباس کے پاس پہنچے۔ جو بھی شہید جنگ کرتا تھا کوئی داد شجاعت دیتا تھا۔ قریب عباس کے پہنچے، عباس اٹھو، پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اٹھو عباس، پیاسے کی جنگ دیکھو عباس۔ پھر اس کے بعد میدان میں آئے، تلوار چلتی رہی۔ جب میمنہ میں آتا تو میمنہ میسرے پہ آ جاتا تھا، میسرے پہ آتا تھا میمنہ پہ، قلب لشکر پہ حملہ کرتے، دونوں طرف جدا ہوتے تھے اور مارتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تم نے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرا گھر برباد کیا، آؤ میرے پاس۔ ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس، امام حسین نے لبیک کہا، کمان تلوار کو نام میں ڈالا، انا للہ۔ بھاگی ہوئی فوجیں قریب آئیں، کوئی تلوار برساتا تھا، کوئی برچی لگاتا تھا، کوئی نیزہ چباتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر سے امام پر حملہ کرتا تھا۔ اب سنبھلنا سکا میرا مولا، ارے جب بھی کوئی گرتا تھا پکارتے تھے مولا مولا آئیے۔ اب حسین پکارے تو کس کو پکارے؟ آواز
بس ایک روایت اور ختمہ دعا. زلجنا واپس لوٹا یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے الظلیمہ الظلیمہ الظلیم، بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. جب گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، بیبیاں بے زینب، بس خدا سلامت رکھے، خدا میری بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ زیارت کو لے جائیے، زیارت کو جائیے. ایک مقام ہے جس کا نام ہے تلہ زینبیہ، یعنی زینب کا ٹیلہ. کیا ہے یہ مقام؟ وہاں پر زینب جب پہنچی، خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. شمر جالسن علی صدر، شمر حسین کے سینے پر، زینب بے اختیار ابن سعد نبی کا نواسا کٹ رہا ہے. اب بھی بچا لے اے ہاجرہ، بچے کے لیے پانی کے لیے صفا مروہ جانا ہے. یہ بھائی کو، اسلام کو بچانے کے لیے زینب دیکھتی رہی. کربلا میں زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، قد قتل الحسین. ماتم حسین حسین حسین.